نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ یہ میدان محشر کے سوالات ہیں جو ہم میں سے ہر ایک نے جن کے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلے سوال عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کس مشغلہ میں خرچ کی، جو اللہ نے وقت عطا کیا، جو اللہ نے مہلت دی، اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جہنم والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال لیجئے، ہم اچھے کام کریں گے، ہم نیک کام کریں گے، ہم ویسے کام نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے دنیا میں کیے تھے۔ اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ہمارے ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ وہاں انسان کف افسوس ملے گا کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کیوں نہیں کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، جس دن جہنم کو لایا جائے گا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، سمجھ جائے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس وقت سمجھنے کا کہاں وقت ہے، وہ کون سا نصیحت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ہم نے جو زندگی دی ہم پوچھیں گے کہاں تم نے خرچ کی۔ اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاغ، اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا، جوانی کی صلاحیتیں کہاں لگائیں۔ اللہ کو بڑھاپے کے بنسبت جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں جن لوگوں کو اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ اور آپ نے پہلے ذکر فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقر سے پہلے ناداری سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں یہ پیغام دیا گیا اگر جوان ہے جوانی کو غنیمت سمجھے، صحت مند ہے صحت کو غنیمت سمجھے، مالدار ہے مالداری کو غنیمت سمجھے، اور جو زندگی کے جس حصے میں ہے اپنی زندگی کے اس حصے کو غنیمت سمجھ کر کے موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگ ان کے معاملے میں خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔
الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ آج میرے دوستو ہم کس طرح اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، ساری رات نوجوان موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو فرمایا قیامت کے دن ایک اس کی زندگی کے بارے میں، دوسرا جوانی کے بارے میں، اور تیسرا سوال وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا۔ مسلمان اس کا پابند ہے، ایمان والا پابند ہے کہ اپنے ذرائع پہ غور کرے کہ یہ آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ جائز بھی ہیں یا نہیں، میرے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں، اور جب حلال حاصل کر لیا وفیما انفقا، اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس کو خرچ کہاں کیا۔ خرچ کرنے میں بھی ہم پابند ہیں کہ جائز اور حلال جگہوں پر اس کو خرچ کرنا ہے، ناجائز اور حرام سے بچنا ہے، اور مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، تمہارے مالوں میں کچھ لوگوں کا حق مقرر ہے۔ اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ نے جواب دیا وہ سائل ہے، مانگنے والے ہیں، والمحروم، اور مجبور لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، جو مانگتے تو نہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ لا يسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ایسے لوگوں کا خود خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مال کا حق ہے کہ اس کو صحیح جگہوں سے کمانا بھی ہے اور اس کو صحیح جگہوں پر لگانا بھی ہے۔ اور پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ لوگ آج علم حاصل کرتے ہیں اور مختلف ان کی نیتیں ہوتی ہیں۔ علم حاصل کرے اس نیت سے کہ اس پر میں نے عمل کرنا ہے، علم حاصل کرے اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ علم اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ دوسروں سے مقابلہ کرے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کو بڑا عالم کہیں یا بڑا مطالعے والا کہیں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم، جس نے علم حاصل کیا اس نیت سے لیجاری به العلماء، کہ علماء سے وہ مقابلہ کر سکے، او لیماری به السفہاء، یا جاہلوں سے بحث مباحثہ کر سکے، او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے نظریں اس کی طرف اٹھے، لوگوں کے چہرے اس کی طرف اٹھے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بڑا مطالعے والا ہے۔ اس نیت سے جس نے علم حاصل کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو علم کی زیادتی اور اس کے علم کے حصول کے لیے کوششیں یہ مطلوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گی ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، لیکن اس میں نیت یہ ہو کہ میں اس پر عمل کر لوں اور اس کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کو سنوار لوں۔ تو یہ ایسا علم ہے جو دنیا آخرت میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور ایسا علم جس کا مقصود عمل نہ ہو اس کو علم نافع نہیں کہتے۔ اور یہی وہ علم ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے۔ اس وجہ سے میرے دوستو ان 5 سوالات کو ہم یاد رکھیں کہ ان کے ہمیں جواب دینے ہیں۔ ایک تو عمر کا جواب دینا ہے، دوسرا اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، جوانی کا جواب دینا ہے کہاں خرچ کی، اور تیسرا یہ کہ مال کہاں سے کمایا، اور پھر یہ کہ اس کو کہاں خرچ کیا، اور آخری سوال کہ جو اللہ نے تمہیں علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5